بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں 4 سال کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ رہا تھا۔ پچھلے 4 سال سے میں دبئی میں جاب کر رہا تھا اور اب میرا کنٹریکٹ ختم ہو چکا تھا اور میں بس وطن واپسی کی تیاری کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں گھر والوں کے لیے شاپنگ کر کے کمرے میں آیا تھا۔ پچھلے 4 سالوں میں جاب کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے میں نے کچھ پیسے آج کے دن کے لیے ہی جوڑ رکھے تھے کہ جب وطن واپسی جاؤں گا تو گھر والوں کے لیے کچھ تحائف لے جاؤں گا۔ چھوٹے بھائی کو مہنگے موبائل رکھنے کا بہت شوق تھا تو اس کے لیے ایک آئی فون لے لیا تھا۔ چھوٹی بہن بہت عرصے سے ٹیبلٹ کی فرمائش کر رہی تھی، اسی لیے ایک اچھا سا ٹیبلٹ لیا۔ دوسری 2 بہنوں کے لیے خوبصورت سی 2 گھڑیاں اور کپڑوں کے لیے کچھ جوڑے لیے۔ ابو کے لیے ایک سمارٹ فون اور چند قیمتی پرفیوم لیے۔ لیکن جب امی کے لیے تحفے لینے کی باری آئی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کو کیا پسند ہے۔ اتنے سالوں میں کبھی امی کو مہنگے کپڑے پہنے نہیں دیکھا تھا۔ گھڑی کا تو شوق ہی نہیں رکھتی امی، چوڑیاں، بالیاں یا انگوٹھی وغیرہ ان سب سے تو جیسے چڑ سی تھی امی کو۔ جب کبھی جاتے بازار تو بہنوں کے لیے تو لے لیتے، لیکن اپنی باری آنے پر ہمیشہ یہی کہتی میں نے کیا کرنا ہے پہن کر، مجھے یہ سب چوچلا پن لگتا ہے، بھائی تم ہی پہنو یہ سب، میں تو اس سب کے بغیر اچھی ہوں۔ یہی حال کپڑوں کا تھا۔ ایک بار کوئی ایک آدھ جوڑا لے لیتی تو بس پھر اگلا کچھ عرصہ یہی سننے کو ملتا کہ ابھی تو لیے ہیں میں نے اتنے ڈھیر کپڑے، تم ہی لو اپنے لیے، میرے پاس تو پہلے ہی بہت ہیں۔ میں سوچ سوچ کر تھک گیا، لیکن امی کی کوئی ایسی بات ذہن میں نہ آ سکی کہ جس سے ان کی پسند کا کچھ پتہ چلے۔ میں ابھی اسی سوچوں میں گم تھا کہ امی کے لیے کیا لوں، گھر والوں سے کال آ گئی۔ چھوٹی بہن نے فون کیا تھا، فوراً ہی کہنے لگی کہ بھائی آپ اتنے عرصے بعد واپس آ رہے ہیں تو آتے وقت میرے لیے دبئی سے ایک اچھا سا ٹیبلٹ ضرور لانا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری بہن بھائیوں کو کیا پسند ہے، لیکن میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ سو بولا کہ ابھی تو پیکنگ چل رہی ہے، اگر وقت ملا تو دیکھوں گا۔ باقی بہن بھائی بھی فوراً جمع ہو گئے اور اپنی فرمائش کرنے لگے اور میں بس مسکراتا رہا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ تو میں پہلے ہی لے چکا تھا۔ اچھا امی کہاں ہے؟ امی سے بات کرواؤ میری۔ میں نے امی سے خود ہی ان کی پسند کا پوچھنے کا ارادہ کیا کہ مجھے بہت سوچنے کے بعد بھی امی کی کوئی پسند ذہن میں نہ آ سکی تھی۔ کچھ دیر میں امی آ گئی۔ لائن پر حال حوال کے بعد میں نے پوچھا کہ امی آپ کے لیے کیا لاؤں دبئی سے، اپنی پسند کی کوئی چیز بتائیں۔ امی نے کہا او چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا کہ کب پہنچ رہا ہے میرا بچہ میرے پاس۔ میں امی کی پسند سننے کا منتظر تھا، نہ جانے کیوں یہ سن کر اچانک میری آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور میری گالوں پھسلتے چلے گئے۔ میں جان چکا تھا کہ امی کی پسند کیا ہے۔